باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو سلام عرض ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت، رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 5 باب 13 سے 14 آیت، پھر 30 آیت، پھر 16 باب کی 5ویں سے 13ویں آیت سنیں گے، اور دوسری تلاوت انجیل مقدس میں سے 5 باب مرکز کی انجیل، اس کا پہلی آیت سے 20 آیت تک سنیں گے۔ تو آئیں میرے ساتھ رہیے گا، پھر اس پر ہم دھیان و گیان کریں گے۔ تب داؤد کے پاس ایک مخبر نے آ کے کہا کہ اسرائیل کے آدمیوں کے دل ابشالوم کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ تو داؤد نے اپنے سب درباریوں سے جو اس کے ساتھ یروشلم میں تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، کیونکہ ابشالوم سے ہمیں بچاؤ کی جگہ نہ ہوگی۔ چلنے میں جلدی کرو تاکہ وہ آ کر ہمیں ناگہاں نہ پکڑے اور ہم پر آفت لائے اور شہر کو تلوار کی دھار سے غارت کرے۔ اور داؤد زیتون کی چڑھائی پر چڑھا، اور وہ چڑھتا ہوا روتا تھا اور اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھا اور ننگے پاؤں تھا، اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ہر ایک اپنا سر ڈھانپے ہوئے تھا اور چڑھتے ہوئے روتے جاتے تھے۔ اور جب داؤد بادشاہ بحروم میں پہنچا تو دیکھو ایک آدمی وہاں سے نکلا جو شاؤل کے خاندان سے تھا، اور اس کا نام شمی بن جیرا تھا، اور وہ چلتا ہوا لعنت کرتا جاتا تھا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے تمام ملازموں پر پتھر پھینکے۔ اس وقت سب لوگ اور تمام بہادر بادشاہ کے دائیں بائیں تھے، اور شمی لعنت کرتا ہوا کہتا تھا، نکل جا، نکل جا، اے خونی، اے خبیث، کہ خداوند نے شاؤل کے گھرانے کے سارے خون کو جس کی جگہ تو بادشاہ ہوا تجھ پر پھیر دیا، اور تیری سلطنت تیرے بیٹے ابشالوم کو دے دی، اور دیکھ تو اپنی بدی میں گرفتار ہے، اس لیے کہ تو خونی ہے۔ تب ابیشائی بن زروع نے بادشاہ سے کہا کہ یہ مرا ہوا کتا کیوں میرے آقا بادشاہ پر لعنت کرے؟ مجھے اجازت دے کہ میں پار جا کر اس کا سر کاٹ ڈالوں۔ بادشاہ نے کہا، اے بنی سوریا، مجھے اور تمہیں کیا، اسے لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کرے۔ پس کون کہے گا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور داؤد نے ابیشائی اور اپنے سب درباریوں سے کہا کہ دیکھو، میرا بیٹا جو میری صلب سے پیدا ہوا میری جان کا خواہاں ہے، تو بنیامین اس وقت کیا نہ کرے گا؟ اسے لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہوگا۔ شاید کہ خداوند میری ذلت پر نظر کرے اور آج کے دن کی لعنت کے باعث مجھے نیکی کی جزا دے۔ اور داؤد اور اس کے آدمی راہ میں چلے جاتے تھے، اور شمی اس کے مقابل پہاڑ کے کنارے پر چلتا تھا، اور وہ چلتا ہوا لعنت کرتا اور اس پر پتھر پھینکتا اور خاک اڑاتا تھا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا چوتھا باب 35 سے 41 آیت تک۔ مرکز کی انجیل اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت سے 20 آیت۔ اور وہ جھیل کے پار جرجاسیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑ دیا تھا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے مجروح کرتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن خدا، اے یسوع ابن خدائے تعالیٰ، تجھے مجھ سے کیا ہو کام؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے دکھ نہ دے، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، اس لیے کہ ہم بہت ہیں۔ تب اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ کی طرف سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ پس بدروؤں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہو جائیں۔ پس اس نے انہیں اجازت دے دی۔ ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہوئیں، اور وہ غول کنارے پر سے جھیل میں بڑے زور سے کودا، اور وہ غول جو قریباً 2000 کا تھا جھیل میں ڈوب مرا، اور ان کے چرانے والے بھاگے اور شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ تب لوگ یہ ماجرا دیکھنے نکلے اور یسوع کے پاس آئے، اور اس اسیب زدہ کو جس میں وہ لشکر تھا بیٹھا اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھا، اور ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے انہیں اسیب زدہ کا ماجرا اور سوروں کا حال بیان کیا۔ تب وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو جو اسیب زدہ تھا وہ اس کی منت کرنے لگا کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے گھر اپنوں کے پاس جا اور انہیں خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ تب وہ چلا گیا اور دیکاپولس میں ان کاموں کا چرچا شروع کیا جو یسوع نے اس کے لیے کیے تھے، اور سب متعجب ہوئے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خدا کے کلام میں سے 2 تلاوتیں سنی ہیں، جس میں پہلی تلاوت جو ہے جس طرح کہ پہلی تلاوت ہم نے سیمویل کی دوسری کتاب اس کے 15 باب کی 13ویں سے 14ویں آیت اور 30ویں آیت، اور پھر 16ویں باب کی 5 سے 13 آیت میں سے سنی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے اپنے بیٹے ابشلوم کو قتل کی سزا کے طور پر جلا وطن کیا اور دربار سے بھی الگ کر دیا تھا۔ ایسے میں ابشلوم اپنے باپ پر حملہ کرنے اور بغاوت کر کے اسے قتل کرنے کو تیار ہو گیا۔ داؤد اس سے فرار ہوتے ہوئے ایک اور شخص شمی کی لعنتوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہوتا ہے،
لہٰذا وہ اسے اپنے لیے پشیمانی اور خدا سے رحم حاصل کرنے کا وسیلہ جان کر قبول کر لیتا ہے۔ شاید کہ خداوند نے ایسا کہا اور وہ میری ذلت پر نظر کرنے اور لعنت کے باعث مجھے نیکی کی جزا دے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے اور ایمان ہے کہ اپنی مشکلوں میں خدا کا ارادہ اور مرضی جاننے کی کوشش کرنا اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ آج کی دوسری تلاوت جو ہم نے سنی ہے وہ مرکز کی انجیل میں سے 5ویں باب کی پہلی آیت سے 20ویں آیت سے ہے۔ انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کا جرجاسیوں کے ملک اور علاقے میں ناپاک روح گرفتہ شخص سے واسطہ پڑتا ہے جو قبروں میں رہتا اور زنجیروں سے بندھا رہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس شخص کو شفا دیتے ہیں، اس میں موجود بدروؤں کو سوروں میں بھیج دیتے ہیں اور سور جھیل میں گر کر مر جاتے ہیں۔ ایسے میں لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنی سرحدوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی بھلائی کے نتیجے میں رد ہونے کا تجربہ یا احساس ہوا ہے؟ شفا پانے والا شخص خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جا گھر والوں کو بتا کہ خدا نے تجھ پر کیسے رحم کیا ہے۔ یسوع کے ساتھ رہنے کا مطلب یسوع سے فضل اور شفا پانا، نیز خدا کے کاموں کا چرچا کرنا ہے۔ یہی شکر گزاری ہے۔ کیا ہم روز خدا سے فضل پا کر اس کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہم خدا کے اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں تک، اپنے عزیز و اقارب تک، یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ؟ کیا اس کلام کو شیئر کرتے ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے کہ اپنے خادموں کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے ذریعے اس نے ہم تک یہ کلام پہنچایا؟ پھر آج کلیسیا ہمارے ساتھ یہ خدا کا کلام شیئر کرتی ہے۔ کیا ہم اس کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے حکم عظیم میں یہی فرمایا ہے کہ پس سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو وہ تعلیم دو جو میں نے تم کو دی ہے۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ بھی بپتسمہ یافتہ کرسچن ہیں، یہ نہ صرف فادرز کا، بابو صاحبان کا، پاسٹر صاحبان کا یا بشپ صاحبان کا کام ہے، بلکہ